کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی تھی اور کچھ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے تھے۔ بہدروس اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بہت پریشان اور غمزدہ رہتا تھا۔ وہ اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ ناظرین، آپ نے اردو زبان کا ایک لفظ سنا ہوگا، دقیانوسی۔ کامنلی یہ لفظ سوچ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اس کی سوچ بڑی دقیانوسی سوچ ہے۔ یہ کس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے اور یہ لفظ کا اوریجن کہاں سے ہوا، کہاں سے یہ لفظ آیا؟ یہ لفظ ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو پرانے خیالات پر ڈٹے رہتے ہیں، حالانکہ حالات اور ضروریات کا تقاضا ہوتا ہے کہ نئی چیزوں کو اپنایا جائے، جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا جائے اور زیادہ فائدہ بھی ان نئی چیزوں کو اپنانے میں ہوتا ہے۔ تو ایسے معاملات میں جو پرانے خیالات اور پرانی چیزوں پر بنا سوچے سمجھے ڈٹے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دقیانوسی سوچ والا۔ اور جہاں تک بات ہے اس لفظ دقیانوس کی، تو یہ لفظ دراصل ایک پرانے بادشاہ کے نام سے نکلا ہے، دقیانوس۔ دقیانوس ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو اپنے زمانے میں ایک بہت بڑا دشمن حق تھا۔ آج اسی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ یہ برائی کے راستے پہ تھا، لوگوں کو ظلم و ستم کرتا تھا لوگوں پہ، اور ان سے زبردستی شرک کرواتا تھا۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے سننے سے پہلے ہم ہسٹری پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو پریشان کرنے، ستانے اور ان کے مقصد میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوششیں کی گئیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے دین، آپ کی مقدس کتاب انجیل شریف کے ساتھ تو پرائے اپنے لوگوں نے بھی دشمنی اور مخالفت کی انتہا کر دی۔ جب آپ علیہ السلام زمین پر موجود تھے تو نافرمانی کرنے والوں نے مل کر ستایا اور سوائے کچھ حواریوں کے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ پھر آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی دشمن چین سے نہ بیٹھا، بلکہ ہر طرف آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو مٹانے کی کوششیں کی گئیں۔ مگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاص کی برکت تھی کہ آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد بھی کافی عرصے تک آپ کا دین بنی اسرائیل میں خوب جاری و ساری رہا۔ مگر ان زمانوں میں بھی دشمن دین، تاریخی دشمن اللہ کے دین کو مٹانے کی کوششوں میں لگے رہے۔ کبھی شام اور فلسطین کے نافرمان لوگ اٹھ کھڑے ہوتے، کسی طرف سے قبطی اور رومی بادشاہوں کے حملے آپ علیہ السلام کے دین کو مٹانے کی سازشوں میں لگے رہے۔ آپ کے دین میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئیں، اور جو سب سے بڑی اور بری تبدیلی کی گئی وہ یہ تھی کہ اس میں کفر و شرک کو شامل کر دیا گیا۔ بادشاہ زبردستی لوگوں پر ظلم و ستم کر کے انہیں شرک کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ ناظرین، یہی کچھ اصحاب کہف اور ان کی قوم کے ساتھ ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قبطیوں کا بادشاہ دقیانوس ہوا کرتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد اس علاقے میں سچی اسلامی تعلیمات کو ہٹانا یا ان کے ماننے والوں کو مارنا تھا۔ دقیانوس کی حکومت رومی علاقے پر 150 عیسوی میں قائم ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اور بھی رومی بادشاہ گزرے تھے جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ماننے والوں پر ظلم و ستم کیے تھے، مگر یہ وہ پہلا رومی بادشاہ تھا جس نے دشمنی کی انتہا کر دی تھی، لمٹ پار کر دی تھی۔ یہ سال میں 2 مرتبہ اپنے پورے ملک کا دورہ کرتا تھا۔ اس کا ملک شام، فلسطین اور روم کے 200 شہروں پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے دوروں کا واحد مقصد یہی ہوتا تھا، گول یہی تھا کہ لوگوں کو سچے دین سے ہٹا کر جھوٹے خداؤں کی عبادت میں لگا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے مختلف شہروں میں جھوٹے خداؤں کے عبادت خانے بھی بنوائے تھے۔ یہ ہر شہر کے تمام اہل ایمان، چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، مرد عورت اہل ایمان کو پکڑوا کر بلاتا اور 2 ہی شرطیں ہوتی، یا تو دین چھوڑ کر شرک کر دو یا قید بلکہ قتل و ہلاکت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے ہاتھوں ہزاروں قتل اور قید ہوئے اور سینکڑوں مرتد ہوئے۔ ناظرین، دقیانوس کی سلطنت میں سرحد عرب سے تقریباً 70 میل دور ملک روم کی سرحدوں کے اندر بحر عرب کے کنارے پر ایک بہت بڑی بندرگاہ یعنی سی پورٹ تھا۔ اس شہر کا نام افسوس تھا۔ اس شہر میں ہی دقیانوس نے ملک کا سب سے بڑا عبادت خانہ بنوایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جب دقیانوس اس شہر میں آیا تو اس نے اپنی عبادت گاہ اور روٹین کے مطابق تمام اہل ایمان کو بلایا۔ یہ شہر بنی اسرائیل کے اس وقت کے اہل ایمان کا سب سے بڑا مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ اپنے ایمان میں بہت پکے مانے جاتے تھے۔ ان کو دقیانوس کے تمام کفریہ حرکتوں، شرک پہ مجبور کرنے اور بات نہ ماننے پر کیا انجام ہوتا ہے یہ سب جانتے تھے۔
ساری باتیں سن رکھی تھی، مگر اللہ سے صبر و ہمت کی دعائیں مانگتے تھے۔ مگر جب دقیانوس نے انہیں سچے دین چھوڑنے اور شرک پر مجبور کرنے کا ٹارچر کیا تو یہ ہمت ہار گئے اور مرتد ہو گئے، یعنی اپنے دین سے پھر گئے۔ کچھ ان میں سے جو نہ مانے وہ قید کر لیے گئے۔ نوجوانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، جو نوجوان گرفتار ہوئے ان میں کچھ ایسے تھے جو بنی اسرائیلی شاہی خاندانوں کی اولاد میں سے تھے۔ وہ ایک کے بعد ایک کر کے دقیانوس کے سامنے پیش کیے گئے۔ دقیانوس ان سے بھی یہی کہتا کہ یا تو تم شرک کرو یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ سب بہت خوبصورت، صحت مند اور لمبے قد والے نوجوان تھے، اور ان کے ساتھ بہت متقی پرہیزگار بھی تھے یہ لوگ۔ انہوں نے بہت بہادری سے بڑے دربار میں دقیانوس سے کہا کہ ہم جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں کر سکتے۔ بے شک ہمارا رب سچا معبود ہے، وہی ذات ہے جو آسمان اور زمین کو پالنے والا ہے۔ اس پر دقیانوس نے کہا کہ اے نوجوان، مجھے تمہاری خوبصورت جوانی اور کم عمری پر ترس آ رہا ہے، ورنہ میں تمہاری اس گستاخی کی سزا ابھی اسی وقت تم کو دے دیتا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ تمہارے سامنے یہ کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں؟ چلو میں تم پر ایک احسان کرتا ہوں، میں تمہیں کل تک کا ٹائم دیتا ہوں، تم اپنی جوانیوں پر ترس کھاؤ اور خوب سوچ سمجھ لو۔ یہ کہہ کر دقیانوس نے دربار ختم کیا اور دوسرے شہر چلا گیا۔ ناظرین، یہ نوجوان تھے، یہ بادشاہ کے دربار میں الگ الگ گئے تھے اور یہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ جب یہ پریشان ہو کر نکلے تو وہ دوپہر کا ٹائم تھا اور ہر ایک اکیلا تھا، ایک دوسرے کو جانتا تو تھا نہیں۔ ان میں سے ایک پریشانی میں ویرانے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ دوسرا ساتھی وہاں آ گیا۔ نہ پہلے کو پتا تھا کہ دوسرا آنے والا مومن ہے، نہ دوسرے کو پہلے کی حالت کا پتا تھا۔ پھر یہ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو چھپانے بھی لگے، یہاں تک کہ 6 نوجوان اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے تو سب نے اپنے آپ کو چھپایا کہ کہیں یہ شاہی جاسوس نہ ہو، مخبر نہ ہو، مگر چونکہ سب کی پریشانی ایک ہی جیسی تھی اس لیے ٹینشن چھپی نہ رہ سکی اور سب ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتا کر ایک دوسرے کے رازدار بن گئے۔ ان سب نے مل کر یہ پلان کیا، چلو کسی غار میں چھپ جاتے ہیں اور پھر جب دقیانوس کا دورہ اس شہر سے ختم ہو جائے گا تو ہم غار سے نکل آئیں گے۔ یہ کہہ کر یہ سارے ساتھی شہر سے 3 میل دور ینجلوس نامی پہاڑ کے پاس آ گئے۔ راستے میں ان کے ساتھ ایک دھوبی یا چرواہا ملا، وہ بھی مومن تھا اور بادشاہ سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اس کو بھی ابھی بادشاہ نے نہیں بلایا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ نوجوان راضی ہو گئے اور یوں 7 ساتھی ہو گئے۔ جب وہ چلے تو دھوبی کا کتا بھی ساتھ ہو گیا۔ جب وہ ساتھ ہوا تو سب ڈر گئے کہ یہ بھوکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ ناظرین، اس کتے کا نصیب دیکھیں کہ اس کو اللہ پاک نے زبان عطا کی اور اس نے نوجوانوں سے، اللہ والوں سے وعدہ کیا کہ میں نہیں بھوکوں گا، جس کے بعد ان نوجوانوں نے اس خوش نصیب کتے کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ یوں 7 انسان اور 8واں ان کا کتا ہو گئے۔ جب یہ غار میں پہنچے تو عصر سے مغرب تک اپنی عبادت، ذکر الہی اور دعا میں لگے رہے۔ جب ذکر الہی سے ذرا سکون ملا تو لیٹ گئے اور اللہ پاک کی قدرت کے نظارے کہ لیٹتے ہی ان سب کو نیند آ گئی۔ وہاں دوسرے دن بادشاہ نے جب دربار لگایا تو اسے ان نوجوانوں کے بارے میں یاد آیا۔ اس نے ان کے بارے میں معلومات کی کہ میں نے تو ان کو 1 دن کی مہلت دی تھی، اور درباریوں سے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ جب کسی نے ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دی تو دقیانوس نے انہیں پکڑ کے لانے کے لیے سپاہیوں کو بھیج دیا، مگر سارے شہر میں ڈھونڈ لیا گیا، ہر جگہ چھاپے مارے گئے، اس کے باوجود کہیں بھی ان کا سراغ نہ ملا۔ پھر دقیانوس نے ان کے والدین کو پکڑ کر بلوایا اور ان سے کہا کہ بتاؤ تمہارے بیٹے کہاں ہیں، ورنہ تم لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ سب نے کہا اے بادشاہ، ہم تو پہلے ہی اپنا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آ چکے ہیں، اگر ہمیں اپنے بیٹوں کو چھپا کر بچانا ہوتا تو ہم خود بھی کیوں اپنے دین سے پھرتے۔ ناظرین، اسی دوران کسی نے مخبری دی کہ ان نوجوانوں کو کل پہاڑ کی طرف جاتا دیکھا ہے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ خبر ملتے ہی دقیانوس اپنے سب درباریوں کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کر فوراً اس غار پہ پہنچا۔ دیکھا تو سب آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ اچھا یہ سونا چاہتے ہیں نا، ان کو سونے دو اور غار کا منہ مضبوط پتھروں کی دیوار سے بند کر دو۔ دقیانوس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مستریوں نے فوراً پتھروں کی ایک مضبوط دیوار بنا کر غار کا منہ بند کر دیا۔ جیسے ہی غار مکمل طور پر بند ہو گئی تو اس ظالم اور جابر بادشاہ دقیانوس نے کہا کہ اب یہ غار میں ہی مریں گے، یہی ان کی قبر ہے۔ یہ کہہ کر دقیانوس اپنے درباریوں اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ ناظرین،
اللہ کی قدرت دیکھیں کہ دقیانوس نے جس شخص کے کام یہ ذمہ لگایا تھا وہ ایک نیک شخص تھا۔ اس نے غار میں جانے والے تمام لوگوں کے نام، ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر اسے تانبے کے ایک صندوق کی دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا، اور اس طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی اس نے محفوظ کرا دی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن دقیانوس بادشاہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب برائی چاہے جتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اس نے ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ غار والے کے واقعے کے تقریباً 1 سال بعد دقیانوس 152 سن عیسوی میں صرف 3 سال حکومت کر کے مر گیا۔ یہی باطل کا انجام ہے۔ باطل کا شور ہوتا ہے اور حق کا زور ہوتا ہے۔ صرف 3 سالہ حکومت میں تقریباً 80,000 اہل ایمان کو اس نے قتل کرایا اور بالآخر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ دقیانوس مٹ گیا، جبکہ دوسری طرف جو اہل حق تھے، اہل ایمان تھے، مسلمان تھے، ان کا نام رہتی دنیا تک اللہ پاک نے قرآن پاک میں اچھے الفاظوں سے محفوظ کر دیا۔ جی ہاں، اور وہ لوگ اصحاب کہف یعنی غار والے کہلائے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ کہف میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، پھر کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب فرما۔ اللہ پاک نے اس آیت میں اصحاب کہف کے واقعے کو اپنی ایک عجیب نشانی قرار دیا ہے، کیونکہ یہ اصحاب کہف غار میں جا کر سو گئے تھے اور دقیانوس نے غار کو بند کروا دیا تھا، لیکن پھر تقریباً 300 سالوں کے بعد کچھ لوگوں نے اس دیوار کو گرا دیا تھا، جس کے بعد یہ نیند سے جاگے، گویا اللہ پاک نے انہیں ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ اور ان کے اتنے لمبے ٹائم پیریڈ کے بعد زندہ ہونے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جس دور میں یہ دوبارہ زندہ ہوئے تھے، اس دور میں ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کا نام تھا بیدروس۔ اس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی تھی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی تھی اور کچھ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے تھے۔ بیدروس اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بہت پریشان اور غمزدہ رہتا تھا۔ وہ اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے، کوئی ایسا سائن دکھا دے جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس بادشاہ کی دعا قبول فرمائی، اس طرح کہ اصحاب کہف 300 سال بعد اپنی نیند سے جاگے۔ تو جب ان لوگوں کو اصحاب کہف کے بارے میں معلوم ہوا، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے نوجوانوں کو 300 سال کی نیند کے بعد جاگتے ہوئے دیکھا، تو انہیں یقین ہو گیا، ان کا ایمان کمپلیٹ ہو گیا کہ جو رب 300 سال بعد اٹھا سکتا ہے وہ قیامت میں بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور اس طرح اللہ پاک نے اصحاب کہف کے ذریعے ان کے عقیدوں کو درست فرما دیا۔